जिनसी कमज़ोरी क्यों होती है? जिनसी कमज़ोरी कितनी किस्म की होती है? जिनसी कमज़ोरी का असूल इलाज क्या होगा और किस तर्ज़ पर होगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। दोस्तों, ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा और ये है भी अतिबा इकराम के लिए, क्योंकि बहुत सारे अतिबा इकराम की ये पुरज़ोर फरमाइश थी कि सर जी जिनसी अमराज का असूल इलाज बता दें ताकि हम असूल इलाज को फ़ॉलो करते हुए इलाज कर सकें और हमें किसी से पूछने की या नुस्खा जात तलाश करने की नौबत ना आए। इसलिए ये वीडियो ख़ास तौर पर उन अतिबा इकराम के लिए बनाई जा रही है। इसलिए आम लोग अगर अभी से यहाँ से इसे छोड़ के जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के लिए देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा ये चैनल एक मेन चैनल है जो कि ज़्यादातर अतिबा इकराम के लिए आगाही होती है। आप लोगों के लिए मुख्तसर नुस्ख़ाजात और फौरी रिलीफ़ के लिए हमने दूसरा चैनल जो है वो तरतीब दिया है उर्दू हेल्थ पॉइंट के नाम से। वहाँ पर आपको अवामुन्नास को उनके मसाइल का क्विक और अमूमी दिनों में जो मसाइल रूनुमा होते हैं वो मिल जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप वो चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और उससे फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जिनसी अमल की तारीफ़ कर लेते हैं। जिनसी अमल एक ऐसा अमल है जो कि जिनसे मुखालिफ के एक दूसरे के साथ मिलाप करने के नतीजे में पैदा होता है और इसका मकसद ये है कि अफ़ज़ाइश नस्ल इंसानी हो और इंसान जो है वो जिनसे मुखालिफ से तस्कीन हासिल कर सके। यानी इसमें भी अल्लाह ताला ने कई निशानियाँ रखी हैं कि हालांकि ये कहा जाता है जी कि जो जिनसे मुखालिफ हो, दुश्मन हो, उससे जो है हमेशा इंसान को दुख ही पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये दिखा दिया कि जिनसे मुखालिफ से भी तस्कीन हासिल होती है। तो ये जो जिनसी अमल है ये जिनसे मुखालिफ के दरमियान ही जो है ताल्लुक़ कायम होता है और इससे मर्द व ज़न जो हैं वो एक दूसरे से तस्कीन भी हासिल करते हैं और अपनी अफ़ज़ाइश नस्ल को भी बढ़ाते हैं। अच्छा, आगे चलें तो ये देखें कि तिब का एक शोबा है अमूर तिबिया। यानी अमूर तिबिया वो चंद बुनियादी अमूर हैं जिन पर तिब की इमारत कायम है। अगर इनमें से किसी एक की भी नफ़ी कर दी जाए या इनकी तरतीब बदल दी जाए तो इंसानी जिस्म की इमारत कायम नहीं रह सकती। इन अमूर तिबिया में पहले नंबर पर है जी अरकान, मिजाज, अखलात, आज़ा, अरवाह, कवा और अफ़ाल, यानी ये 7 अमूर हैं। आखिरी 2 अमूर जो हैं अमूर तिबिया के, उनमें 7वें नंबर पर है अफ़ाल और 6ठे नंबर पर है कवा यानी कुव्वतें। ठीक है, कवा जमा है और इसकी वाहिद है कुव्वत। दुनिया का कोई भी काम जो है वो कुव्वत के बग़ैर सरज़द नहीं हो सकता। ठीक है जी, इस कायनात में जो भी अफ़ाल हो रहे हैं उनके पीछे एक कुव्वत कारफरमा है। ये कुव्वत जो है वो एक दूसरे की शक्ल में तब्दील होती रहती है और ये कायनात चल रही है। इसी तरह हमारे जिस्म में भी कुव्वतें पैदा हो रही हैं और हमारा जिस्म जो है उस से काम कर रहा है। अच्छा, हमारे जिस्म में जो कुव्वतें हैं वो 3 किस्म की हैं। ठीक है जी, एक कुव्वत हमेशा इंसानी जिस्म में पैदा होती है ग़िज़ा से। इंसानी जिस्म में बलगमी ग़िज़ाओं से दिमाग व आसाब के फ़ेल से जो कुव्वत पैदा होती है उसको एनर्जी कहते हैं और एनर्जी का जो काम है वो है एहसासात कराना। यानी हर किस्म के एहसासात दिमाग व आसाब के ताबे हैं और दिमाग व आसाब के अफ़ाल के लिए एनर्जी ज़रूरी है और एनर्जी पैदा होती है बलगमी ग़िज़ाओं से। अच्छा, इंसानी जिस्म में जो दूसरी कुव्वत है वो है फ़ोर्स, और फ़ोर्स पैदा होती है क़ल्ब व उज़लात के फ़ेल से, प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं से या सौदावी ग़िज़ाओं से। यानी सौदावी ग़िज़ाओं से क़ल्ब व उज़लात के फ़ेल से जो कुव्वत पैदा होती है उसको फ़ोर्स कहा जाता है और फ़ोर्स का काम ये है कि इंसानी जिस्म में हर किस्म की हरकत कराना,
इंसानी बदन को मतलूबा सख्ती फराहम करना, इंतशार पैदा करना, दबाव पैदा करना। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह इंसानी जिस्म की जो तीसरी कुव्वत है उसको पावर कहते हैं, यानी पावर या हीट। हमारी जो फैट्स वाली ग़िज़ाएँ हैं, सफरावी ग़िज़ाएँ हैं, इन ग़िज़ाओं से जिगर व गुदद के फ़ेल से जो कुव्वत पैदा होती है उसको पावर या हीट कहते हैं। और पावर या हीट का काम है तहलील पैदा करना, यानी ग़िज़ा को तैयार करना, उसको पूरे जिस्म में तकसीम करना और फासिद मादू को इंसानी जिस्म से खारिज कर देना। तो गोया हमारे जिस्म में 3 किस्म की कुव्वतें हैं। एनर्जी जो दिमाग व आसाब के फ़ेल से बलगमी ग़िज़ाओं से पैदा हो रही है। दूसरी कुव्वत फोर्स है जो कल्ब व उज़लात के फ़ेल से प्रोटीन और सौदावी ग़िज़ाओं से पैदा हो रही है। और तीसरी किस्म की जो कुव्वत है वो फैट्स या सफरावी ग़िज़ाओं से जिगर व गुदद के फ़ेल से, ठीक है, पैदा हो रही है, उसको पावर या हीट कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इंसानी जिस्म में एक चौथी कुव्वत भी है और वो है जिनसी कुव्वत, सेक्सुअल पावर। ये तीनों कुव्वतें एनर्जी प्लस फोर्स प्लस पावर या हीट जब इकट्ठी होती हैं तो जो चौथी कुव्वत पैदा होती है उसको सेक्सुअल पावर कहते हैं। और ये सेक्सुअल पावर इंसानी जिस्म के जिनसी फ़ेल को, जिनसी काम को सर अंजाम देती है। ठीक है जी, यहाँ तक आपको पता चल गया। तो इन कुव्वतों में से, जिनसी कुव्वत में जब भी फ़र्क आता है तो पहले इन कुव्वतों में से कोई कुव्वत बिगड़ जाती है। ठीक है जी, जिनसी कुव्वत खुद ब खुद नहीं बिगड़ती। अच्छा, अब हम देखें कि जिनसी कुव्वत पैदा कैसे होती है। जिनसी कुव्वत का इन्हिसार मादे मनी पर है। मादे मनी कब पैदा होती है कि हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो हज़म के तमाम मराहिल से गुज़रने के बाद अखलात में तब्दील हो जाती है, यानी बलगम, सौदा और सफ़रा। ये अखलात जब जिगर में पुख्ता हो जाती हैं तो खून बन जाता है, और जब खून तकमील पा जाता है तो खून से मनी पैदा होती है। इसलिए मनी में वो तमाम ख़वास शामिल हैं जो खून में होते हैं, यानी बलगम, सौदा और सफ़रा के। और इनमें एनर्जी, पावर और फोर्स पाई जाती है। इसमें जिगर के ख़वास भी पाए जाते हैं, दिमाग के ख़वास भी पाए जाते हैं, दिल के ख़वास भी पाए जाते हैं। और यही मनी अफ़ज़ाइश नस्ल इंसानी के काम आती है। तो यही के तमाम ख़वास जो है वो अगली नस्ल में भी मुंतकिल हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जिनसी अमराज की तरफ बढ़ने से पहले हमें जब तक ये पता नहीं होगा कि इंसानी जिस्म में जिनसी फ़ेल तबाई तौर पर काम कैसे करता है तो हम बिगाड़ की सूरत में उसका इलाज कर सकते हैं। जब तक हमें हालत सेहत में जिनसी फ़ेल, जिनसी काम के तरीक़ेकार का इल्म नहीं होगा तो हम इलाज किस चीज़ का करेंगे। एक मरीज़ आ जाता है, वो कहता है जी कि मुझे जिनसी ख़राबी हो गई है। ठीक है, अब हम एनर्जी, पावर, हीट या दिमाग, दिल, जिगर, इनके अफ़ाल और जिनसी फ़ेल को समझते ही नहीं हैं तो हम खाक उसका इलाज करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें जिनसी फ़ेल के तरीक़ेकार का इल्म होना चाहिए, और उससे पहले हमें अज़ा के अफ़ाल का इल्म होना चाहिए। हमने दिमाग का फ़ेल पढ़ा कि वो एहसासात का है, दिल का फ़ेल पढ़ा कि वो हरकत का है, जिगर का फ़ेल पढ़ा कि वो तहलील का काम है। अब जो जिनसी अमल है, ठीक है, उसका पूरा दारो मदार मादा मनी पर है। तो मादा मनी कितने अज्जा का मुरक्कब है, कैसे पैदा होती है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम जिनसी अमल किस तरह काम करता है उसको पढ़ लेते हैं। दोस्तों, जब भी कोई मर्द अपनी बीवी को देखता है, उसकी सोनी मनमोहनी सूरत को देखता है, उसके शेरी आवाज़ उसके से महसूस होता है, महसूर होता है, तो उसके आसाब में एक किस्म की तहरीक पैदा हो जाती है, उसके दिल में जमा का ख्याल पैदा होता है, एहसास पैदा होता है।
جو ہی اس کے دماغ میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو اعصاب فوراً یہ احساس قلب و عضلات تک منتقل کر دیتے ہیں۔ قلب و عضلات اعصاب کی یہ احساسات، یہ پیغامات وصول کرتے ہی جو ہے تحریک میں آ جاتے ہیں، اور ان میں خاص طور پہ جو جنسی عمل کا ذمہ دار ہے عضو تناسل، تو اس میں جو ہے وہ تحریک سے تناؤ آنے لگتا ہے، سختی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا سائز بڑھ جاتا ہے، وہ تن کر سخت ہو جاتا ہے، ہڈی جیسا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جمع کی حرکات کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ اب جب تحریک عضلات میں آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں تسکین جو ہے وہ غدد میں ہو جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ حالت صحت میں جہاں تسکین ہے وہاں طاقت ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی تحریک عضلات میں آتی ہے تو جگر و غدد میں تسکین ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور تسکین کے عمل سے جگر و غدد جو ہیں وہ پھول جاتے ہیں، اور جب غدد پھول جاتے ہیں تو وہ عضو تناسل میں آئے ہوئے دوران خون کو اتنی جلدی واپس نہیں جانے دیتے تاکہ طبعی جنسی وقت جو کہ 3 سے 5 منٹ تک کا ہے وہ پورا ہو جائے۔ جب یہ پریشر بڑھتا ہے، دباؤ بڑھتا ہے کہ جگر و غدد نے اس دوران خون کو روک لیا، تو پریشر بڑھ گیا، یعنی دل نے اپنا پریشر بڑھا دیا تاکہ اس رکاوٹ کو دور کر سکے، تو اب جو عضو تناسل ہے وہ تن چکا ہے، تو اب حرکات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ جمع کی حرکات ہیں جو کہ عضو تناسل سے بار بار رگڑ ہوتی ہے، حرکات ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے حرارت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ حرارت جب اپنے پورے قوام پر آ جاتی ہے اور طبعی جنسی وقت بھی پورا ہو جاتا ہے تو یہ حرارت جگر و غدد میں تحریک پیدا کر دیتی ہے، اس کی تسکین کو دور کر دیتی ہے۔ جیسے ہی جگر و غدد میں تحریک پیدا ہوتی ہے تو اس کی تسکین دور ہو جاتی ہے، اس میں نچوڑ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے راستہ کھل جاتا ہے، دوران خون عضو تناسل سے واپس چلا جاتا ہے، اور منی کا جو ایک پریشر بنا تھا وہ منی پورے دباؤ کے ساتھ جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے، جنسی عمل تکمیل پا جاتا ہے، عضو تناسل میں جو سختی آئی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے اور جنسی عمل تکمیل پا جاتا ہے، اور اس عمل سے مرد اور عورت دونوں جو ہے وہ انتہائی تسکین پیدا کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا حالت صحت میں جنسی عمل۔ اچھا، اب جنسی عمل میں چونکہ مین کردار مادہ منی کا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ افزائش نسل کے لیے بھی بنیادی چیز ہے اور جنسی قوت کے لیے بھی بنیادی چیز ہے، تو منی 3 چیزوں کا مرکب ہے۔ نمبر 1 منی کا پانی، جس کو ہم رطوبت کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر منی میں پیدا ہونے والی ترشی، جس سے سپرم پیدا ہوتے ہیں، اس کو ہم منی کی ترشی کہہ سکتے ہیں، جس سے خمیر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور سپرم پیدا ہوتے ہیں اور سپرم میں حرکت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر منی کی حرارت جو کہ جگر و غدود سے پیدا ہوتی ہے، تو گویا منی 3 مادوں کا مرکب ہے، منی کا پانی، منی کی ترشی جیسے سپرم پیدا ہوتے ہیں، اور منی کی حرارت جیسے سے منی پختہ ہوتی ہے، اور اس میں موجود سپرم بھی پختہ ہوتے ہیں جو کہ افزائش نسل انسانی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا جنسی عمل، اس کا میکنزم، مادہ منی۔ اب جو ہے جنسی کمزوری 3 طرح کی ہے، کیونکہ جنسی قوت میں 3 قوتیں پائی جاتی ہیں، اس لیے جنسی کمزوری بھی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 جنسی عمل کے احساسات میں بگاڑ آ جائے جو کہ دماغ و اعصاب کی سوزش سے ہوتا ہے، جنسی عمل کی حرکات میں خرابی آ جائے جو کہ قلب و عضلات کی وجہ سے ہوتی ہے، یا جنسی عمل کی جو تحلیل میں فرق آ جائے، ٹھیک ہے، جو کہ جگر و غدود سے ہوتا ہے۔ تو جنسی کمزوری 3 طرح سے ہوتی ہے جس کو ہم ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ نمبر 1 پر آتی ہے جنسی کمزوری جو کہ دماغ و اعصاب کی سوزش سے رونما ہوتی ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنسی خرابی باوجہ اعصابی سوزش۔ اس کی علامات کو دیکھا جائے تو احساسات بگڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اعصاب میں تحریک ہوتی ہے، عضلات میں تسکین ہوتی ہے اور غدود میں تحلیل ہوتی ہے۔ احساسات بھی خراب ہیں، حرکات کا مرکز بھی خراب ہے، اور مادہ منی کو روکنے والا غدود، جگر و غدود بھی خراب ہے، ٹھیک ہے جی۔ منی تازہ بن کر پیشاب کے ساتھ خارج ہو رہی ہے،
کیونکہ اس کو روکنے والا جگر و غدد خود حالت تحلیل میں ہے۔ عضلات جو کہ سخت اور تن کر جنسی عمل کرتے ہیں وہ تسکین کی وجہ سے کمزور ہیں، ان میں طاقت اور قوت نہیں آ سکتی، اور احساسات غیر طبعی ہو چکے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں جناب ایک تو مریض کو پیشاب زیادہ آتا ہے، جمع پر دل نہیں کرتا، عضو تناسل میں سختی نہیں آتی، مادہ منی کی انتہائی قلت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مادہ منی رکتی نہیں ہے، جگر و غدود تحلیل کی وجہ سے اس کو روک نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب ان کا اصول علاج آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس کا اصول علاج میں معالجین جو ادویات استعمال کریں گے قانون مفرد اعضاء کے، اس میں پہلے مرحلے پر آپ مریض کو دیں گے 2 ملین، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ مقوی معدہ یا پھر تریاق تبخیر شنگرف یہ دے سکتے ہیں۔ 1 سے 1.5 ماہ تک یہ ادویات مریض کو استعمال کروائیں۔ اس کے بعد آپ مریض کو اسرار با دے سکتے ہیں، مغلظ دوست دے سکتے ہیں، اور تریاق معدہ و اما دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر عضو تناسل کی کمزوری ہے تو طلا مقوی عضلات دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تمام نسخجات کتب میں درج ہیں، وہاں سے آپ دیکھ کر بنا سکتے ہیں، اور جو عام لوگ ہیں وہ خود بنانے کی کوشش نہ کریں بلکہ یہ ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو جنسی کمزوری آتی ہے وہ قلب و عضلات کی وجہ سے آتی ہے۔ قلب و عضلات میں جب تحریک غیر طبعی ہوتی ہے تو جگر و غدود میں تسکین اور دماغ و اعصاب میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ قلب و عضلات میں تحریک کی وجہ سے جو پاور ہے، فورس ہے، وہ بگڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں سکیڑ آ جاتا ہے، اور جو پاور یا ہیٹ ہے وہ انتہائی کمزور ہو جاتی ہے، اور انرجی جو ہے وہ تحلیل ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جنسی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پر بھی سوال کرتے ہیں جو کہ پورے میکنزم کو نہیں سمجھتے جی، کہ مرد کا مزاج ہی عضلاتی ہے اور عضلاتی مزاج میں جنسی کمزوری نہیں ہو سکتی۔ آپ نے بالکل درست سمجھا، عضلاتی مزاج اگر حالت صحت کا ہے تو اس میں جنسی کمزوری نہیں ہوتی، لیکن ہم حالت مرض کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جب عضلاتی تحریک ہوگی تو ایک تو عضو تناسل سکڑ جائے گا، ٹھیک ہے، اس میں مطلوبہ سختی نہیں آئے گی، چونکہ آلریڈی دوران خون کا رخ اس طرف ہے تو جگر و غدود تسکین کی وجہ سے دوران خون کو روک نہیں سکتے، اور دماغ و اعصاب تحلیل ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر ایک تو مادہ منی خشکی کی وجہ سے خشک ہو جاتی ہے، بہت کم ہوتی ہے، تناسل سکڑا ہوا ہوتا ہے، پیشاب سرخی مائل آتا ہے، گیس ہوتی ہے، قبض ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو مریض جو ہی جنسی عمل شروع کرتے ہیں ان کے دل کی دھڑکن اتنی بڑھ جاتی ہے اور درد شروع ہو جاتا ہے کہ وہ جنسی عمل سے الگ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی علامات ہوں گی، اور اس کا اصول علاج آپ سن لیں، کیونکہ تحریک عضلات میں ہے تو ایسی صورت میں 4 ملین دیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد تریاق معدہ و اما دیں، حب سلاطین دیں، اور دوائے سبز دیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس صورت میں جو فارماکوپیا کی ادویات ہیں بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں، اس میں حب سلاطین اور تریاق معدہ و اما کمال کی چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ جوارش کمونی دے دیں تو مریض کی جنسی قوتیں ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی۔ حب سلاطین کمال کی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور عضلاتی جنسی کمزوری میں اس کو ہرگز بھی نہ بھولیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے نمبر پر، جنسی کمزوری جو کہ جگر و غدود کی سوزش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جگر و غدود میں جب سوزش ہوتی ہے تو دماغ و اعصاب میں تسکین ہو جاتی ہے اور قلب و عضلات تحلیل ہونے لگتے ہیں۔ قلب و عضلات جب تحلیل ہونے لگتے ہیں تو بھی عضو تناسل میں مطلوبہ سختی نہیں آتی، کیونکہ ایک مثال سے سمجھ لیں کہ لوہے کا گارڈر کتنا مضبوط ہوتا ہے، لیکن اگر کہیں آگ لگ جائے تو یہی گارڈر لوہے کا پگھل کے چھت گر جاتی ہے۔ تو انسانی جسم میں جب حرارت غیر طبعی ہوتی ہے تو عضلات میں تحلیل کی وجہ سے عضو تناسل جو ہے وہ بھی تحلیل ہو جاتا ہے اور اس میں مطلوبہ سختی نہیں آتی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد اعصاب میں تسکین کی وجہ سے منی کا پانی پیدا نہیں ہوتا، جس کے وجہ سے مادہ منی بھی انتہائی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جنسی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت کو ضعف با بھی کہا جاتا ہے۔
اس حالت میں صورت انزال ہوتا ہے، منی پتلی ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، انتشار کے ساتھ ہی دخول کیے بغیر یا دخول کے ساتھ ہی مرد ڈسچارج ہو جاتا ہے، اس کو ڈپریشن ہو جاتی ہے، اس کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، وہ جو ہے پریشان رہنے لگتا ہے، پیشاب قطرہ قطرہ جلن کے ساتھ آتا ہے، اور دونوں میاں بیوی جو ہے وہ انتہائی اذیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں جب جگر و غدد میں سوزش ہوتی ہے تو جو جنسی قوت کی طاقت ہے یعنی پاور یا ہیٹ وہ بگڑ جاتی ہے، اور جو انرجی ہے وہ تسکین کی حالت میں چلی جاتی ہے، انتہائی کمزور ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے جنسی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ تو اس کا علاج معالجین کو کن صورتوں پر کرنا چاہیے؟ اس کا علاج سب سے پہلے 1 سے 1.5 ماہ تک آپ نے جو ہے 5 ملین دینا ہے مریض کو، 5 ملین دینا ہے۔ اگر مریض کو بلڈ پریشر ہے اور ساتھ ذکاوت حس بھی ہے اور ڈپریشن بھی ہے تو آپ نے حب اسرول لازمی دینی ہے۔ حب اسرول کا نسخہ ہے جی، اسرول 2 حصے، کالی مرچ 1 حصے اور دانہ الائچی خرد 1 حصہ یعنی سبز الائچی کے دانے، ان کو انتہائی باریک پاؤڈر کر کے 2 رتی کے کیپسول بھر لیں اور مکھن کے ساتھ صبح دوپہر شام دیں، 5 ملین بھی ساتھ دیں۔ 1 ماہ یہ دوا دینے کے بعد آپ نے مریض کو 6 مغلظ دینا ہے، تریا کے صورت دینے ہیں، سکمونیا اور زیرہ سفید والا، اور اس کے بعد لبوب نمبر 5 دینا ہے، اور چاہیں تو جوار شاہی دے سکتے ہیں۔ اور اس صورت میں چونکہ عضو تناسل تحلیل کے عمل پتلا ہو جاتا ہے حرارت کی ذاتی کی وجہ سے، تو تلا مقوی اعصاب بھی آپ نے ساتھ دینا ہے۔ 1 سے 1.5 ماہ تک، 2 ماہ تک، 2.5 ماہ تک یہ علاج چلتا ہے، تو انشاءاللہ صورت انزال بھی دور ہو جاتا ہے، جنسی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے، سارے عوارضات دور ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ جنسی امراض کا ایک مکمل پیٹرن ہے، ٹھیک ہے۔ نبض پر آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جنسی کمزوری میں جس میں مریض کو احساس نہیں ہوتا، اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے، مریض کی نبض انتہائی دباؤ دینے سے آخری 1.5 انگلی پر محسوس ہوتی ہے، قوام میں موٹی ہوتی ہے، حرکت میں سست ہوتی ہے، اور مریض کا جسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کا لمس جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ عضلاتی ادویات دیں۔ اگر مریض کی عضلاتی تحریک غیر طبعی ہے تو اس کی نبض اوپر ہی انگلیوں کو ٹھوکر دے گی، 4 انگلیوں پر مشتمل ہوگی، حرکت میں تیز ہوگی، دبانے پہ ٹھوکر لگائے گی۔ اگر ایسے مریض کی نبض ہے اور وہ جنسی کمزوری کا شکار ہے تو اس کو آپ 4 ملین دے سکتے ہیں، یا حب سلاطین دے سکتے ہیں، یا دوائے سبز دے سکتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دیں، یعنی 4 ملین، حب سلاطین یا پھر دوائے سبز، کوئی ایک دیں، لیکن میں تجویز کروں گا حب سلاطین۔ اس کے ساتھ آپ مریض کو جوارش کمونی دیں، اور اس کے بعد جوارش مقوی جگر و غدد دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لبوب نمبر 5 بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر کسی مریض کی نبض نہ مشرف ہے یعنی نہ بلند ہے اور نہ پست ہے بلکہ درمیان والی ہے، حرکت میں تیز ہے، 4 انگلیوں پر مشتمل ہے، دبانے سے دب جاتی ہے، قوام میں نرم ہے، پیشاب قطرہ قطرہ جلن کے ساتھ زردی مائل آتا ہے، تو ایسی صورت کے مریض کو 5 ملین دیں، ساتھ حب اسرول دیں، لبوب نمبر 5 دیں، مغلظ 6 دے سکتے ہیں، جوار شاہی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مروری دے سکتے ہیں، جواہر مہرہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ معالجین حضرات جو ہیں وہ اس اصول پر اصول علاج کریں جنسی امراض کا، اور جو عام لوگ ہیں وہ چونکہ یہ میڈیسن خود نہیں بنا سکتے تو ہمارے کھچی دواخانہ سے آن لائن یہ ادویات منگوائی جا سکتی ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے بارے میں اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو ادھر کیجئے گا، اس ویڈیو کے کمنٹ میں کیجئے گا، آپ کو